ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم عزیزوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، اور پھر اس کو اللہ نے مثال سے بیان فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہ کیا تم اس کو پسند کر سکتے ہو؟ تم یہ بات پسند کر سکتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ اور مثال کو اللہ رب الجلال نے اس لیے بیان فرمایا ہے اس کو کہ دیکھو، اگر آدمی کسی زندہ انسان کا گوشت کھاتا ہے تو یقیناً وہ زندہ آدمی اس کو اپنا گوشت کھانے نہیں دے گا، اس کے ساتھ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، اس کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا اگر کوئی زندہ آدمی کا گوشت کھانا چاہے گا۔ لیکن مردار آدمی، اب چونکہ وہ آپ کے ہاتھوں میں بے بس ہے، بے سہارا ہے، اب چاہیں آپ اس کا گوشت کھا لیں، گردے نکال لیں یا اس کی ہڈیوں کو نکال کر بیچ دیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا مردہ آدمی۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو اپنی برائی نہیں کرنے دے گا، اپنا دفاع کرے گا، آپ کو بولنے نہیں دے گا۔ لیکن اگر کسی کے پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی کرتے ہیں تو وہ چونکہ اس کو علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری برائی ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، اب چونکہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر سکتا، اور آپ کھلم کھلا اس کے خلاف بول سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کیا تمہارا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا روزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا روزہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان دونوں سے کہا کہ اس کے اندر قے کرو، یعنی الٹی کرو، الٹی اس پیالے کے اندر الٹی کرو۔ تو انہوں نے الٹی کی تو ان کی الٹی کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکلے، گوشت کے ٹکڑے نکلے ان کے پیٹ کے اندر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ تمہارے مردار بھائی کا گوشت ہے جو تم نے کھایا تھا۔ یعنی ان عورتوں نے غیبت کی تھی، کسی کی غیبت کی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی نے ان سے قے کرنے کو کہا تو اس پیالے کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکلے ہیں۔ اور دیکھو یاد رکھو، غیبت کہتے ہی اس کو ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے آ جائے تو اس کو بری لگے۔ اگر کسی نے زنا کر لیا، زنا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ زنا کو آج ہمارے یہاں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ غیر ناجائز تعلقات قائم کرنا یہ سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ اگر آپ نے کسی نے گناہ کر لیا، زنا کر لیا، اور آپ نے اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تو یاد رکھو کہ جتنا بڑا اس کا گناہ ہے زنا کرنا، اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو بیان کیا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔
جتنا بڑا اس شخص نے کیا ہے گناہ، اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے گواہی دی اس بات کی کہ فلاں شخص نے زنا کیا ہے، فلاں شخص نے زنا کیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس پر بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ تف ہے، لعنت ہے تمہارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب کو چھپا رکھا ہے، اس کے گناہ کو چھپا رکھا ہے اور تم اس کے عیب کو بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ 4 گواہ تھے اور 4 گواہوں کے لیے شرعاً بھی یہ اجازت ہے کہ وہ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے گواہی دے سکتے ہیں اور اس کو سزا دلوا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ دونوں بڑے گناہ ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں اور قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ اور یہ حکم ہم کو دیا کیوں گیا ہے کہ بھئی کسی کی غیبت نہ کرو؟ اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال کے صفاتی جو نام ہیں، اللہ رب ذوالجلال کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے ستار ہونا۔ اللہ بہت زیادہ ستار ہے۔ ستار کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ بھائی بندہ دن رات کچھ بھی کرتا رہے، کبھی دیکھا ہے کہ اللہ نے رات کو کسی کے دروازے پر لکھ دیا ہو کہ بھائی اس آدمی سے دور رہیں، اس کے اندر یہ عیب ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا جانتا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو لکھنا نہیں آتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بندہ رات کو یا دن کو جو گناہ کر رہا ہے وہ اس کے دروازے پر لکھوا دے یا اس کے ماتھے پر لکھوا دے فرشتوں کے ذریعے۔ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے ان کو، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ بھائی یہ آدمی ایسا 2 نمبر آدمی ہے۔ بھائی کیا اللہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا؟ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپائیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر بھی میری یہ صفت ستار جو ہے پیدا ہونی چاہیے، میرے بندے بھی دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے بنے، دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے بنے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر میرے بندوں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے، کھولتا ہے، ان کے راز فاش کرتا ہے، لوگوں کی پردہ دری کرتا ہے، جن گناہوں کو اللہ نے چھپا رکھا ہے وہ ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے سامنے جو ہے ذلیل کرے گا، اس کے عیبوں کو اللہ پوری دنیا کے سامنے کھولے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہی کھول دے، ورنہ پھر کل قیامت کے دن تو جب ساری دنیا کے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، میدان محشر لگا ہوگا، اول سے لے کر حضرت آدم سے لے کر آخری آنے والے انسان کے بچے تک سب لوگ جمع ہوں گے ایک جگہ، وہاں اللہ تعالیٰ پھر بیان کرے گا کہ دیکھو یہ ہے وہ بندہ جو میرے بندوں کے عیبوں کو بیان کیا کرتا تھا اور ان کو ذلیل کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پوری دنیا کے سامنے اس شخص کو ذلیل کرے گا۔ تو کون چاہتا ہے بھائی ذلیل ہونا؟ چاہتا ہے کوئی ذلیل ہونا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھائی مجھے عزت ملے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور دنیا کے اندر تو چاہے عزت ملے یا نہ ملے لیکن آخرت کے اندر عزت ضرور ملنی چاہیے، چونکہ آخرت کی جو عزت اور ذلت ہے وہ دائمی ہے۔ دنیا کی تو آج عزت ہے تو کل ہو سکتا ہے آپ پر کوئی دھبا بھی لگ جائے، کوئی آپ کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے کہ جس سے آپ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائیں، لیکن اگر آخرت کے اندر کوئی شخص باعزت ہوگا تو وہ ہمیشہ باعزت رہے گا،
اور اگر کوئی ذلیل ہو گیا تو وہ ہمیشہ ذلیل رہے گا۔ اس لیے اس بات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی پردہ دری کریں، لوگوں کے عیبوں کو بیان کریں، لوگوں کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے کھولیں۔ اس بات سے اپنے آپ کو بہت بچا کر رکھنا چاہیے۔ اور پھر یاد رکھو کہ جو جس درجے کی غلطی جو جس درجے کی غیبت کرے گا اسی درجے کا گناہ ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کی بڑی غلطی کو بیان کیا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کسی کی چھوٹی موٹی غلطی کو، کسی کے چھوٹے موٹے عیب کو بیان کیا ہے تو چھوٹا گناہ ہوگا، صغیرہ گناہ ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے اس کے عیب کو بیان کر دیا تو چونکہ بڑی غلطی ہے، بڑا عیب ہے، بڑا گناہ ہے، اور آپ نے اس عیب کو بیان کر دیا لوگوں کے سامنے، تو اب آپ کے اوپر بڑا گناہ لازم ہوگا۔ اور اسی طرح کسی کا کوئی عیب ایسا بیان کر دیا کہ جو اس کے بدن کے اندر ہے، مثلا کوئی ٹھگنا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے ٹھگنا کہہ دیا، کوئی موٹا ہے اس کو لوگوں کے سامنے موٹو موٹو کہہ دیا، تو اب چھوٹا گناہ ہوگا۔ یہ بھی کہنا گناہ ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو غیبت کرنے سے روکا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں جھوٹ تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، یہ عیب اس کے اندر ہے، کیا سچ میں وہ موٹا نہیں ہے؟ کیا سچ میں چھوٹا نہیں ہے؟ کیا سچ میں اس نے یہ گناہ نہیں کیا؟ ارے بھائی جو اس نے سچ ہی میں کیا ہے اسی کو بیان کرنا گناہ ہے، جو سچ میں اس نے کیا ہے۔ اور اگر آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں حالانکہ اس نے ایسا کیا بھی نہیں ہے پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، یہ پھر بہتان باندھنا ہو جائے گا، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ لیکن چند موقعوں پر، چند جگہوں پر غیبت کرنا جائز بھی ہے، غیبت کرنا کچھ جگہوں پر جائز بھی ہے۔ مثلا اگر آپ کا کسی سے معاملہ ہو رہا ہے، یعنی کہ دو لوگوں کے اندر کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی آپس میں کوئی ان کا بزنس چلنے والا ہے، کوئی آپس میں وہ بزنس کرنے والے ہیں پارٹنرشپ کے اندر، یا کوئی لین دین ہے ان کا، کوئی کسی سے قرضہ لے رہا ہے یا دے رہا ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جو قرضہ لینے والا ہے یہ ایک نمبر آدمی نہیں ہے، دو نمبر آدمی ہے، میرا بھی اس سے پہلے واسطہ ہوا تھا، اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے اور اس نے واپس نہیں کیے، تو اب آپ اس کے کان بھر سکتے ہیں دوسرے کہ بھائی اس آدمی سے معاملہ نہ کرو، چونکہ یہاں یہ اس کو غیبت بھی نہیں کہیں گے، ہے تو غیبت ہی لیکن غیبت بھی نہیں کہیں گے، چونکہ یہ دوسرے آدمی کو نقصان سے بچانا ہے، ایسی جگہ پہ آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی یہ نہیں کہ بھئی پوری دنیا کو بتاتے پھریں، صرف جس سے اس کا معاملہ ہو رہا ہے، جس سے لین دین ہو رہا ہے صرف اس کو بتا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ بھئی پرچے چھپوا کے بانٹ دیں کیا بھئی یہ آدمی غلط آدمی ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہیں رشتہ کر رہا ہے، آپ کو بتایا کہ بھئی لڑکے کے اندر یا لڑکے گھر والوں کے اندر کوئی عیب ہے یا لڑکی کے اندر کوئی عیب ہے، چال چلن اچھا نہیں ہے، یا پھر جو ہے شرابی کبابی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا عیب ہے، تو اب آپ ان سے کہہ سکتے ہیں دوسری پارٹی والوں سے کہ بھئی یہ عیب ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، اس کو بھی غیبت نہیں کہیں گے، چونکہ یہ بھی دوسرے آدمی کو نقصان سے بچانا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کسی نے حق مار لیا، آپ کسی پر قرضہ تھا آپ کا اور وہ دے نہیں رہا، اور آپ اس سے بدلہ بھی نہیں لے سکتے، آپ کمزور ہیں، آپ بدلہ بھی نہیں لے سکتے، اب دوسروں کے سامنے، کسی کے سامنے اس کی جو ہے برائی کر کے اپنی بھڑاس کو نکالا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے پیسے مار لیے ہیں، میرا قرض نہیں دے رہا ہے، تو اب لوگوں کے سامنے اس کی تھوڑی بہت برائی کر سکتے ہیں اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، چونکہ شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی آپ پر ظلم بھی ہوا ہے پھر آپ صبر کر کے بیٹھ جاؤ، پھر تو آدمی بم دھماکے سے پھٹ جائے گا اندر سے، آدمی پھٹ جائے گا اندر سے۔ تو ایسی جگہ بھی آدمی کچھ تھوڑی بہت اس کی برائی لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ غیبت سے انسان کو بچتے رہنا چاہیے تاکہ آج ہم لوگوں کی پردہ پوشی کریں، اور یاد رکھو یہ بھی کہ جو جتنا باعزت آدمی ہوگا جس کی آپ برائی بیان کریں گے اتنا ہی بڑا پھر آپ کو گناہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی محلے کا ذمہ دار ہے، کوئی آدمی محلے مطلب کوئی امیر صاحب ہے یا کوئی امام صاحب ہے یا کوئی مطلب عزت دار آدمی ہے، آپ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو آپ کو گناہ بھی بڑا ہی ہوگا۔ ہاں کوئی کسی کو اپنی عزت کی خود ہی پرواہ نہیں ہے تو پھر آپ کہہ لیں، کوئی دقت نہیں، لیکن جو لوگ عزت دار ہیں ان کے عیبوں کو جو ہے نہیں اچھالنا چاہیے زیادہ تر، چونکہ ان کے جتنا زیادہ عزت دار آدمی ہوگا اس کے عیب کو اچھالنے میں اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے،
دوسروں کی غیبت سے، دوسروں کے بارے میں برا گمان کرنے سے، دوسروں کی جو ہے پردہ دری کرنے سے اللہ ہمیں بچائے رکھے، عذاب قبر سے ہمیں جو ہے نجات دے، سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔